الینا پریشان ہوئی تھی. الینا تم کسی ڈاکٹر کو لے کر آ جاؤ, مجھے ایسا لگ رہا ہے میں مرنے والی ہوں, سانس لینا مشکل ہو گیا ہے, میری طبیعت بہت خراب ہے. رائمہ نم انداز میں بولی. او مائی گاڈ, میں کیا وہاج بھائی ابھی تک نہیں آیا؟ او گاڈ تم بالکل فکر نہ کرو, میں آ رہی ہوں. سخت شاکڈ ہوئی تھی اس کی حالت دیکھ کر. آدھے گھنٹے بعد الینا ڈاکٹر کے ساتھ موجود تھی. ڈاکٹر نے مکمل چیک اپ کے بعد دوائیاں لکھ دی تھیں اور مختلف ہدایات دے کر چلا گیا. تو الینا نے ڈرائیور کو بھیج کر دوائیاں منگوا لی. دوپہر کا ٹائم تھا. الینا نے پہلے کھانا بنایا تو پھر دونوں نے مل کر کھایا, لیکن کچھ دیر بعد رائمہ دوائیوں کے زیر اثر سو گئی. تو الینا خود بھی رائمہ کے بارے میں سوچتے سوچتے سو گئی. تقریباً 3 گھنٹے گزر گئے اور تبھی گھر کی بیل بجی. یہ بیل گارڈ کی طرف سے بجی تھی. الینا تو اٹھ چکی تھی اور موبائل پر مصروف تھی. بیل کی آواز پر رائمہ بھی اٹھ بیٹھی. میں دیکھتی ہوں, رائمہ اٹھتے ہوئے بولی. تم کیوں جا رہی ہو؟ کوئی مسئلہ نہیں, میں چیک کرتی ہوں. وہ ہاتھ سے اشارہ کرتی چپل پہننے لگی. ایک تو یہ بیل گارڈ کی طرف سے ہے, دوسرا میں کمرے کے میں رہ کر تنگ آ گئی ہوں. باہر کی ہوا میں سانس لینا چاہتی ہوں. وہ بیچارگی سے بولی. ابھی بھی سانس پھول رہا تھا, اس کو بہت بڑا چیسٹ انفیکشن ہوا تھا. اچھا بھائی چلو میں ساتھ چلتی ہوں, لیکن اپنی شال لو پہلے, الینا اس کو کہہ کر خود بھی سر پر دوپٹہ اوڑھنے لگی. دونوں جس وقت بیرونی دروازے سے باہر آئی تو سامنے لان میں ایک مرد اور خاتون بیٹھی تھی اور گارڈ بھی پاس کھڑا ان سے باتوں میں مصروف تھا. السلام علیکم میڈم جی, آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اب وہ گارڈ مؤدب سا اس سے پوچھنے لگا. الحمدللہ بہتر ہوں پہلے سے, وہ سر ہلا کر بولی اور آنے والے کو جانے متوجہ ہوئی. ہیلو جی, یہ لو میڈم جی آپ کے کام کاج آج سے ختم, یہ آ گئے ہیں اب واپس. وہ ہنستا ہوا بولا. رائمہ تب تک ان دونوں کو پہچان چکی تھی. وہ دونوں میاں بیوی وہی تھے جو شادی کے شروع کے دنوں میں وہاں ضلع میں ملازمت کرتے تھے اور پھر کسی مجبوری کے تحت واپس چلے گئے تھے. السلام علیکم میڈم جی, وہ دونوں نے سلام کیا تو رائمہ بھی سلام کا جواب دے کر ان کا حال چال پوچھنے لگی. ان کے آنے سے اس کو خوشی تو ہوئی تھی, لیکن وہ حیران بھی تھی. وہاج نے تو نئے ملازم کی درخواست دی تھی, تو یہ اب کہاں سے آ گئے؟ کچھ دیر ان سے بات کرنے کے بعد وہ اندر گئی. اس کو باہر سردی لگ رہی تھی. خاتون ملازمہ جس کا نام فیروزہ تھا ان کو ساتھ اندر ہی آ گئی تھی. تو رائمہ نے اس کو رات کا کھانا بنانے کا کہا, لیکن اس سے پہلے اس نے الینا سے ایک مرتبہ پھر ریکویسٹ کرتے ہوئے اس کی تواضع ضرور کروائی تھی. لینا اگر تم گھر جانا چاہ رہی ہو تو میں زبردستی نہیں کروں گی. اب طبیعت بھی بہتر ہے اور فیروزہ بھی آ گئی ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. وہ دونوں کمرے میں آ کر باتیں کر رہی تھیں. تو رائمہ نے اس کا خیال کرتے ہوئے کہا, پاگل ہو گئی ہو, کم از کم آج کی رات تو نہیں جانے والی. پھر ماما کو پتہ ہے کہ میں آج یہیں رکوں گی, اس کو تسلی دیتی بولی. تو رائمہ ریلیکس ہو گئی. رات سونے سے پہلے شمائلہ کی کال آ گئی اور اس سے اس کی طبیعت کا پوچھنے لگی. تو اس نے انہیں تفصیل سے سب بتایا. اللہ رائمہ اتنے بیمار ہو گئی تھی تو مجھے بتا دیتی, میں کچھ بھی کر کے مینیج کر لیتی. وہ پریشان لیے بولی. آپا میں نے تو ماما لوگوں کو بھی نہیں بتایا. عجیب بات ہے, سبھی کہیں نہ کہیں بزی تھے. عائشہ اور علی کے فائنل چل رہے ہیں اور ماما پھپھو کی فیملیز میں بزی ہے. شانی کی انگیجمنٹ کی تیاری بھی چل رہی ہے. بس کیا بتاؤں, ایسے میں لینا کا دوستی کا امتحان چل رہا ہے. بات کرتے ہوئے اس نے لینا کی طرف دیکھ کر مسکرائی تو اس نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اس کی بات کو احساس کی طرح لیا. ماشاء اللہ, بس تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ. تو اپنی پھپھو سے ملنے گئی ہو, کہاں بیماری میں جانے ہی نہیں دیا. وہ افسوس سے بتانے لگی. پھر ایک دم اس کو ملازموں کا خیال آیا تو ان کو بتانے لگی کہ آپ نے وہاج کو دوبارہ کہا تھا ملازم کے لیے. وہ سرسری انداز تھا. ارے نہیں بھائی, ہماری تو مشکل سے 3-4 بار بات ہوئی ہے, وہ بھی 2-3 منٹ کی بس. لیکن اچھا ہے نا کہ وہ بھی آ گئے, تمہاری بوریت ختم ہو جائے گی. شمائلہ کے کہنے پر رائمہ نے گہرا سانس بھرا. اچھا آپ اتنے ٹھنڈے سانس مت بھرو, آگے سے ہی بہت ٹھنڈ ہو رہی ہے, اتنے ہنستے ہوئے کہنے لگی. تو وہ بھی مسکرا دی. اگلی صبح اس کو دوائی سے کچھ افاقہ ہوا تھا. وہ پہلے سے بہت بہتر محسوس کر رہی تھی. دوپہر میں ماما اور پھپھو بھی آ کر مل گئی تھیں اور شام میں وہ کافی بہتر ہو چکی تھی. یہی وجہ تھی کہ الینا فیروزہ کو ڈھیر ساری ہدایتیں کر کے چلی گئی. رات کے 1 بجے کے قریب رائمہ کو گلے میں کانٹے چبھتے محسوس ہوئے تو اٹھ بیٹھی. جنگ میں پانی ختم ہو چکا تھا. وہ کچن میں چلے گئی. رات کی دوائی سے اس کا بخار تو ختم ہو چکا تھا, لیکن سینہ ابھی بھی جگڑا لگ رہا تھا. کھانسی اور نزلہ الگ پریشان کر رہا تھا. اپنے لیے گرم کافی پانی فلاسک میں ڈالنے باہر رکھی. جب لاؤنج کا دروازہ کھلتا ہوا دیکھ کر وہ ٹھٹکی تھی. اسے لاؤنج کے صوفے کو دیکھا, وہاں فیروزہ بے خبر سو رہی تھی. دروازہ اس نے خود لاک کیا تھا. پھر لمحے کے 1000ویں حصے میں ساری سوچوں نے اس کو جکڑا تھا اور اس نے تیزی سے ارد گرد اپنا دفاع کے لیے کوئی چیز ڈھونڈنی چاہیے, لیکن اس سے پہلے آنے والے اندر آ چکا تھا. اور کوئی نہیں, اس کا اپنا شوہر تھا. بائیں کندھے پہ لیپ ٹاپ بیگ لٹکا, اس کے بازو پہ گہرے نیلے رنگ کا کوٹ ڈالے, دوسرے ہاتھ سے ٹریولنگ بیگ کا ہینڈل تھامے وہ بلو کلر کی شرٹ میں ہلکی ہلکی شیپ کے ساتھ پرسکون انداز میں اندر داخل ہو رہا تھا. رائمہ کو اپنی دھڑکن رکتی ہوئی محسوس ہوئی. وہ اس شخص کو 2 ماہ بعد دیکھ رہی تھی, مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے صدیاں بیت گئی ہوں. 2 ماہ میں کیا کچھ ہوا تھا. رائمہ کی آنکھیں نم ہوئی. سست قدموں سے چلتی وہ اندر آئی تو وہ بیڈ پر بیٹھا شوز اتار رہا تھا.
السلام علیکم دھیمے انداز میں کہا گیا۔ وعلیکم السلام سر اٹھا کر جواب دیا گیا۔ کیا حال ہے؟ ٹیبل پر جگ رکھتے وہ پوچھ رہی تھی۔ وہاں جب اپنے کام سے فارغ ہو کر وہ اب اس کی طرف متوجہ تھا۔ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں، تھک گئے ہوں گے نا، کچھ چاہیے؟ وہ اس کے لمبے سفر کا سوچ کر پوچھنے لگی۔ میں جہاز میں آیا ہوں، پیدل نہیں، جو بہت تھک گیا۔ ٹائی کو اتار کر رکھتے وہ سادے لہجے میں بولا، لیکن نائمہ کو افسوس ہوا، اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ خیر تم سناؤ، تم کیسی ہو؟ وہاں کا اس کا خیال بھی آ ہی گیا۔ میں کون سے روڈ پر رہتی ہوں جو خراب ہو جاتی؟ ظاہر ہے گھر پر ہوتی ہوں، ٹھیک ہی ہوں۔ رائمہ نے بھی پتھر کا جواب اینٹ سے دیا تھا۔ وہاج نے پلٹ کر اس کو دیکھا، جیسے اس کی بات سے محظوظ ہوا ہو۔ اس نے اس کو بھرپور انداز میں دیکھا۔ سنا ہے پیچھے سے بڑے کارنامے کیے ہیں؟ اب کی بار بازو سینے پہ باندھ کے گہرے انداز میں کہا گیا۔ کون سے کارنامے؟ رائمہ نے خود کو انجان بنا لیا۔ یادداشت کمزور ہے تمہاری؟ وہاج ایک دم اپنے سابقہ لہجے میں آ گیا تھا، تلخ اور سرد دلوار۔ دراصل مجھے یہ نہیں یاد کہ آپ کس کارنامے کی بات کر رہے ہیں، آپ کھل کر بتائیے۔ اندر ہی اندر گھبراہٹ کا شکار ہوتی وہ پھر بھی بظاہر مضبوط ہی رہی۔ مقابل کوئی بچہ نہیں تھا، بہت اہم آپریشن کر کے آیا تھا، اپنی بیوی کی بدلتی حالت سے کیسے انجان رہ جاتا۔ لیکن رائمہ کا لاپرواہ رویہ اس کو غصہ بڑھا گیا تھا۔ مس رائمہ، اگر آپ کو یاد ہو نہ ہو، میں ایک نمبر دے کر گیا تھا اور بہت واضح الفاظوں میں کہہ کر گیا تھا کہ مصیبت یا ایمرجنسی ہے وہ نمبر استعمال کرنا، لیکن نہیں، تم نے پھر بھی خطرہ مول لیا۔ یو فائرڈ رائمہ، ریئل فائرڈ۔ اس کی یہ آواز لمحہ لمحہ تیز ہو رہی تھی۔ رائمہ شوق سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں تو پاگل ہوں نا، بے وقوف ہوں جو تم سے فضول بکواس کر کے گیا تھا۔ تم آخر میری بات کو سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ حیرت ہے کہ اب تک تم مجھے سمجھی نہیں۔ درست لہجے میں کہا۔ وہ اس کے قریب آ کر رکا۔ رائمہ خاموش رہی۔ اس نے ہمیشہ اس کی مانی تھی، پھر بھی وہ قصوروار تھی۔ وہ ضبط کی کھڑی رہی۔ رائمہ، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا، اگر اس کا جوابی فائر تمہیں آ کر لگ جاتا، کیا تم نے سوچا ہے کہ رات کے اس پہر جب تمہارے پاس کوئی موجود نہیں تھا، وہ گالی تمہارے اکیلے ہونے کا فائدہ اٹھا لیتا؟ تو 2 قدموں کے فاصلے پر کھڑا وہ اس سے جواب طلب کر رہا تھا، اور رائمہ اپنا نچلا لب بے دردی سے کچلتی رہی۔ اس کی خاموشی وہاج کو غصہ سوا نیزے پر لے گئی تھی۔ اور میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، ڈیمٹ اس کو کندھوں سے تھامے وہ جھنجھوڑ کر بولا تھا۔ رائمہ کے آنسو ایک تواتر سے اس کے گال بھگو گئے۔ کچھ اور بھی پوچھنا ہے تو وہ بھی پوچھ لیں۔ خود پر قابو پاتی وہ ہلکی سی بھرائی آواز میں بولی تو مقابل کو اپنی سختی کا اندازہ ہوا، لیکن غصہ کم نہ ہوا۔ اوہ یس، اچھا کیا یاد کرا دیا۔ تم سب کو کیا کہتی پھر رہی ہو کہ میری تم سے ان 2 ماہ میں ایک دفعہ بھی بات نہیں ہوئی، جبکہ میں تو سب کچھ واضح کر کے بتا کر گیا تھا کہ تمہاری ہر چیز کی پرمیشن دے کر گیا تھا۔ پھر ان سب باتوں کا کیا مقصد؟ رائمہ، اس کے چپتے الفاظ کندھے کی چبھن سے زیادہ تکلیف دے رہے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جو بھی شخص میرے گھر میں آیا تھا، میں اس کو یہاں سے نکلوانے کے بجائے آدھی رات کو اس شخص کو کال کرتی جس کا مجھے سرے سے نام بھی نہیں پتا، اور جب تک وہ انسان نہ آ جاتا میں ڈر پوک لوگوں کی طرح گھر میں ایک کمرے میں چھپی رہتی، اور پھر اگر کچھ غلط ہو جاتا تو تب کون قصوروار ہوتا؟ تب آپ مجھے کیا کہتے؟ اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈالی وہ بڑے ضبط سے کہہ رہی تھی۔ دل پر جو بیت رہی تھی وہ الگ بات تھی، اگر وہ گھر کے اندر گھس آتا تو تب بھی وہاں جا مجھے قصوروار ٹھہراتے تو کیا تب مجھے خطرہ نہ ہوتا؟ جس شخص کو آپ بلانے کی بات کر رہے ہیں وہ میرا محافظ نہیں ہے، جب تک وہ آتا کچھ بھی ہو سکتا تھا، کیا ایسا نہیں ہے؟ اور پھر آپ اس انجان کو آدھی رات کو گھر کے اندر بلانے اور اس کے سوالوں کے جواب نہیں۔ وہاں سوری ٹو سے، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی تھی، مجھے یہ سب زیب نہیں دیتا۔ وہ ایک آنسو ٹوٹ کر گال پر بکھرا تھا۔ وہاں جو اس کی بولتے ہوئے بہت غور سے سن رہا تھا، اس کی نظریں اس کے آنسوؤں کے پیچھے بھٹکی تھی، کندھوں پہ گرفت ڈھیلی ہوئی تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ مجھے کچھ نہیں ہوا، اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو انہیں فکر ہونی تھی جنہوں نے مجھ سے ہر خطرے سے نمٹنا سکھایا ہے، جنہوں نے مجھے کسی غیر کے نمبر نہیں دیا تھا۔ اور اگر آپ کو فکر ہے بھی تو میں ایسے شخص کی فکر کا کیا کروں جو مجھے ملازموں کے درمیان تنہا چھوڑ گیا تھا؟ رائمہ کی آخری بات پر وہاج کی آنکھوں میں تعصب سا ابھرا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لے چکا تھا۔ رائمہ کی سانس رک گئی، وہ اس کی کمر تپا رہا تھا، یقیناً وہ اس کو کنسول کرنا چاہ رہا تھا۔ پاگلوں والی باتیں نہ کرو، عجیب بے خود لہجے میں کہا گیا تھا۔ اس کے وجود کی نرماہٹ ہمیشہ کی طرح اس کو متاثر کر رہی تھی۔ رائمہ نے بے اختیار کسمسانے پر وہاج نے بھی جیسے ہوش میں آیا تھا، ویسے کیا تم مجھ پہ طنز کر رہی ہو؟ اس سے الگ ہوتا اپنی بے اختیاری پر نادے وہ ماتھے پر بل ڈالتے بولا، نہیں میں آپ کو یہ کیوں طنز کروں گی بھلا؟ لیکن مجھے افسوس ہوا ہے، آپ آتے ہی مجھے ڈانٹنا شروع ہو گئی، یہ بھی نہیں پوچھا کہ میرے لیے واقعہ ایک ٹراما بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے اس واقعے کو کسی کو نہیں بتایا، آپ کو پتہ ہے۔ بجائے مجھے تسلی دینے کے آپ تو ہارش ہی ہو گئے ہیں۔ وہ نروس سی انگلیاں چٹکاتی کہنے لگی۔ وہاج کو خود بھی احساس ہوا کہ اس نے غلط کیا ہے، لیکن اب وہ کوئی بے اختیاری نہیں دکھا سکتا تھا۔
کیا مجھے کافی مل سکتی ہے؟ رائما ایک جھٹکے سے سر اٹھایا تھا اور نظروں میں نرمی لیے کہہ رہا تھا۔ اس کی بدلتی رنگوں پہ حیران ہوتی وہ سر ہلاتی باہر نکل گئی۔ جب وہ کافی بنا کر آئی تو آج فریش ہونے کے بعد اپنے لیے الگ بلینکٹ نکالے نیم دراصل رائما ایک لمحے کے لیے ٹھٹکی تھی، مگر مگ سائڈ پر رکھتی وہ اپنی سائڈ پر آئی اور بلینکٹ اٹھانے لگی۔ تب ہی کافی کا مگ گھونٹ بھرتے وہاج نے اس کے ارادے جانے کہاں جا رہی ہو؟ باہر وہ موبائل اٹھاتی بولی، یہیں پر سو جاؤ آرام سے، پہلے ہی بخار میں تپ رہی ہے۔ اس کا لہجہ تھیکا سا تھا وہاج کو تو اگلے ہی 2 ماہ پہلے شمائلہ آپا کے جانے کے بعد دوبارہ رائما کے کمرے سے باہر ہال میں جا کر سونا تلملا گیا تھا۔ کتنے ہی دن وہ غصے سے بھرا رہا تھا اور اب ایک بار پھر وہ باہر جا رہی تھی اور اب کی بار وہ اس کو جانے نہیں دینے والا تھا۔ رائما اس کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ان کو میرے بخار کا کیسے پتا؟ آپ کو کس نے کہا مجھے بخار ہے؟ وہ نروٹھے انداز میں بولی۔ وہاج نے گردن گھما کے بڑی فرصت سے اس کو دیکھا، آنکھوں میں چمک سی ابھری تھی۔ شمائلہ آپا نے بتایا تھا تمہاری طبیعت کو، اور ابھی کچھ دیر پہلے میں نے خود بھی محسوس کیا۔ آخر میں لہجے 2 معنی ہوا تھا۔ رائما اس کی بات سمجھتی لمحوں میں سرخ ہوئی تھی، پلکوں نے رقص سا کیا تھا اور تب وہاج نے جانا کہ اس نے اس رقص کو مس کیا تھا۔ ایک لمحے کو اس کا دل چاہا باہر ہی چلی جائے، لیکن پھر یاد آیا باہر فیروزہ سو رہی ہے۔ وہ سر جھٹکتی نظر چراتی اس سے کچھ فاصلے پر دراز ہو چکی تھی۔ صبح معمول کے مطابق ہوئی تھی۔ بخار میں ہونے کے باوجود رائما نے وہاج کے لیے ناشتہ بنایا تھا۔ باقی کا سارا کام پچھلے دنوں کی طرح فیروزہ نے ہی کیا تھا۔ جب وہاج ناشتہ کر کے چلا گیا تو وہ فیروزہ کو دوپہر کے کھانے کی ہدایت دیتی خود کمرے میں آ کر سو گئی، اور کبھی بھی اس کے جانے کے بعد سوتی نہیں تھی، مگر آج اس کی طبیعت پھر ویسی ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھ موبائل کی آواز سے کھلی۔ آنکھ مچلتے ہوئے اس نے تکیے کے پاس سے موبائل اٹھا کر دیکھا تھا، الینا کی کال آ رہی تھی۔ اس نے کال اٹینڈ کر کے وہ ویسے ہی نیم دراز رہی۔ ہیلو کیسی ہو؟ رائما نے آنکھیں بند کیے وہی پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ وہاج آ گیا؟ الینا نے پوچھا۔ ہاں شاید وہاج رات میں آ گئے تھے، اور میری طبیعت تو الینا پھر بھی ویسے ہی ہو رہی ہے، سر بھاری ہو رہا ہے اور بخار پھر سے شدت اختیار کر رہا ہے۔ رائما آنکھیں بند کیے غنودگی بھرے انداز میں بول رہی تھی، تم نے وہاج کو اپنی طبیعت کا بتایا؟ نہیں، ان کو پہلے سے ہی پتا تھا، کہہ رہے تھے شمائلہ آپا نے بتایا۔ وہ بتاتے ہوئے اس کو وہاج کی دوسری بات بھی یاد آ گئی جو وہ بالکل یاد نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہو گئی نا؟ پھر اب کیوں خراب ہو گئی ہے؟ وہاج کو بتاؤ نا کہ وہ کسی اچھے ڈاکٹر کو چیک اپ کرائے، ایسے تو مزید خراب ہوگی۔ الینا کے لہجے میں تشویش تھی۔ یار مجھے لگ رہا ہے میری ہی غلطی ہے، میں رات باہر تھی تو شاید اس لیے بھی۔ رائما ابھی بول رہی تھی جب الینا نے اس کی بات کاٹی۔ کیا مطلب؟ جب وہاج گھر پہ ہے تو تم باہر سوتی ہو؟ الینا نے حیرانگی سے پوچھا۔ نہیں، وہ دراصل رات کو ٹی وی دیکھ رہی تھی نا، تو وہیں آگ لگ گئی تھی، کچھ اڑا ہوا بھی نہیں تھا نا، اس لیے۔ اور پھر فیروزہ آ گئی تو میں اندر آ گئی، اور وہاج تو آئے ہی آدھی رات میں تھے۔ رائما اس کو وضاحت دینے لگی۔ بہت لاپرواہ ہو گئی، اٹھو اب دوپہر کی میڈیسن لو، پھر بہتر ہو جاؤ گی، الینا نے ڈپٹ کر کہا۔ اور ویسے بھی اب تمہیں ماما کی طرف بھی جانا ہے منگنی کی تیاریوں کے لیے، الینا نے اس کو یاد دلایا تھا۔ مجھے یاد ہے، میں میڈیسن لیتی ہوں، ٹھیک ہے پھر اللہ حافظ۔ رائما نے فون بند کے موبائل اپنے اوپر ہی ڈال کر سستی سے لیٹ گئی۔ کچھ ہی لمحوں بعد اس کو واضح کسی کی نظروں کی تفتیش کا احساس ہوا۔ پٹ سے آنکھیں کھول کر وہ تھوڑا سا اوپر اٹھی اور پھر گردن ترچھی کر کے اس نے جیسے ہی سائڈ پر دیکھا اس کی آنکھیں وہیں پر رک گئیں۔ پتہ نہیں کب سے وہاج بالکل اس کی سائڈ کے سامنے کرسی رکھے بیٹھا اس کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کب سے یہاں بیٹھا ہوا ہے؟ رائما نے سوچا، پھر سوالیہ آئیبرو اچکایا۔ واٹ نتھنگ، اس نے کرسی پر جھولتے ہوئے آرام سے کہا۔ اب رائما سے وہاں لیٹے رہنا مشکل تھا۔ وہ اٹھ گئی، صبح سے خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے اور کمزوری کے باعث اس کو شدید چکر آیا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنا سر تھام لیا، کچھ دیر وہ خود کو نارمل کرتی رہی، پھر اٹھ کر باہر آ گئی۔ کھانا کھانے اور میڈیسن لینے کے بعد وہ صوفے پر آ کر لیٹ گئی۔ اس کے ذہن میں اب مسلسل وہاج کا رویہ گھوم رہا تھا، وہ جو اس کی اتنی لمبی خاموشی سے نا امید ہو چکی تھی، اب ایک دم پھر سے وہ اس کو اپنے رویے سے سوچوں میں الجھا رہا تھا۔ وہاج کے جانے سے پہلے بھی ایک موہم سی امید جاگی تھی، لیکن پھر اس کا دل بری طرح ٹوٹ رہا تھا، اور اب ایک بار پھر وہ اس کے ارد گرد اپنا حصار بنا رہا تھا۔ اس کی نظریں، اس کے انداز کچھ بھی تو نظر انداز کرنے والے نہیں تھے۔ وہ انہی سوچوں میں الجھی تھی کہ ماما کی کال آ گئی۔ ان سے بات ختم کر کے وہ کچن میں چلی گئی جہاں فیروزہ رات کا کھانا بنا رہی تھی۔ کتنی دیر ہے؟ پانی پیتے ہوئے رائما نے پوچھا۔ بس یہ چپاتی بنا رہی ہوں، باقی سب ہو گیا، وہ خوش دلی سے بتانے لگی۔ اچھا آپ بنائیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ نہیں آپ کیوں لگائیں گی، میں لگاتی ہوں، آپ وہاج سر کو بلا لائیں۔ ارے مجھے ویسے ہی عجیب لگ رہا ہے، میری طبیعت کی وجہ سے سارا کام کا برڈن آپ پر آ گیا، میں کوئی ہیلپ بھی نہیں کروا پا رہی۔ وہ مغموم انداز میں کہنے لگی، میڈم آپ شرمندہ کریے، آپ جائیں سر کو بلائیں۔ اس کے کہنے پر رائما سر ہلاتی چلی گئی۔ کمرے میں داخل ہوتی رائما کی نظر پہلے گھڑی پر گئی جو کہ 8 بجنے والے تھے۔ رائما نے وہاج کو دیکھا، وہ جو سو رہا تھا، اس کی پشت اس کی طرف تھی۔ رائما نے اس کے پاس جا کر اس کا کندھا ہلایا۔ وہاج اٹھیں، کھانا کھا لیں۔ رائما کی آواز پر وہ اٹھ بیٹھا اور
خود اب وارڈروب سے اس کے کپڑے نکال رہی تھی۔ کھانا کس نے بنایا ہے؟ آواز میں نیند کا عنصر موجود تھا۔ فیروزہ نے بنایا ہے، رائمہ ناسمجھی سے بولی۔ اگر تم برا نہ مانو تو ایک بات کہوں، کام کرتے رائمہ کے ہاتھ ساکت ہوئے۔ وہاں کو کب سے اس کے اچھے برے کا احساس ہونے لگے۔ یہ بالکل ایک نئی بات تھی۔ وہ گہرا سانس لے کر پلٹی۔ جی کہیے، فیروزہ سے باقی کے کام کروا لیا کرو، لیکن کھانا بس تم ہی بنایا کرو۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا۔ رائمہ ساکت سی ہو گئی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے آج اس نے بنایا ہے، میں آئندہ خیال رکھوں گی، ہلکی آواز میں کہہ کے لفظوں میں شرمندگی تھی اور مقابلے سے شرمندہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تمہاری طبیعت ابھی تک ٹھیک نہیں خراب ہے تو مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ چلو اٹھو، ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ وہ ایک دم سے کہتا خود بھی اٹھ کے کھڑا ہوا۔ نہیں، میں نے میڈیسن لی ہے، ابھی ضرورت نہیں ہے، اگر صبح تک ٹھیک نہ ہوئی تو پھر چلی جاؤں گی۔ رائمہ اس کے قریب آتی بولی۔ آر یو شیور؟ ایبرو اٹھا کر پوچھا گیا۔ اس کے لب مسکرا اٹھے۔ سر ہلا کر جواب دے گا تو وہ ہاتھ کندھے اچکا کر پھر سے دراز ہو گیا۔ ارے کھانا نہیں کھانا کیا؟ رائمہ اس کی پل پل بدلتی حرکتوں پہ خائف سی ہو اٹھی تھی۔ نہیں، مجھے کھانا نہیں کھانا، مجھے اب پھر سے سونا ہے، لائٹ بند کر دینا پلیز۔ پوری طرح سے خود کو بلینکٹ میں گم کرتا رائمہ بولا۔ رائمہ نفی میں سر ہلاتی باہر نکل گئی۔ خود وہ کھانا کھا کر باہر ٹی وی دیکھنے لگی۔ اتنی جلدی روم میں جا کر سونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، ویسے بھی وہ سارا دن سوتی رہی تھی تو نیند ابھی نہیں آئی تھی، لیکن دوائیوں کا اثر تھا کیا؟ وہ وہیں ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس کی نیند ایک عجیب سی آواز سے کھلی تھی۔ وہ ایک دم خوف زدہ ہوتی اٹھ گئی اور کمرے کی طرف بڑھا دی۔ اس وقت وحاج باہر نکلا۔ رائمہ اس کے قریب چلی گئی۔ وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو چکی تھی، یہی وجہ تھی کہ وحاج کو سامنے پا کر وہ گھبراہٹ میں اس کا بازو تھام گئی۔ یہ آواز کیسی؟ رائمہ نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، میں دیکھتا ہوں۔ وحاج نے آگے کی طرف قدم بڑھایا، لیکن اس رکنا پڑا تھا۔ وحاج آپ بچ جائیں پلیز، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اگر کوئی خطرے والی بات ہوئی تو۔ رائمہ نے اس کا بازو سختی سے پکڑ لیا تھا۔ رائمہ خطرے والی بات نہیں ہے، کچھ نہیں ہوتا، مجھے دیکھنے تو دو۔ وحاج نے نرمی سے کہا۔ نہیں، میں آپ کو نہیں جانے دوں گی، پتہ نہیں کیوں مجھے بہت خوف آ رہا ہے، آپ نہیں جائیں۔ رائمہ اس کے کندھے سے لگ کر سسک پڑی۔ یہ سچ تھا کہ پچھلا خوف ابھی بھی اس کے دل میں چھپا ہوا تھا۔ بظاہر وہ نڈر بنی گھوم رہی تھی، لیکن وحاج کو یکدم احساس ہوا کہ وہ حساس ہو چکی ہے۔ اس کے دائیں بازو کا حصار اس کے گرد بناتے وہ ہلکا سا سر جھکا کر اس کے کندھے کے ساتھ الگ اس کے وجود کی نرمی سے دیکھنے لگا، اور پھر کچھ لمحے دیکھتے ہی رائمہ کی پکڑ سے اس کے بازو میں تکلیف ہو رہی تھی، لیکن وہ پرواہ کیے بغیر وہ اس کی جانب متوجہ تھا، نہ جانے کب ساری کی ساری توجہ سمیٹ چکی تھی۔ رائمہ، تم میرا فخر ہو، اس طرح رو کر مجھے کمزور نہ بناؤ یار۔ اس کے کان کے پاس وہ ہلکی سی سرگوشی میں کہنے لگا، سسکتی ہوئی رائمہ کو جیسے کسی نے پوری دنیا کی کنجیاں پکڑا دی تھی۔ وہ سر اٹھائے، آنکھوں میں بے یقینی لیے اس کو دیکھنے لگی۔ آپ کیسی سیکیورٹی کو کال کر لیں، خود باہر نہ جائیں۔ اس کی نظروں میں کنفیوز ہوتی وہ خود کچھ فاصلے پر ہوتی کہنے لگی، رائمہ اگر یاد ہو تو جب تم گھر پر اکیلی تھی تو خود ہی خطرے کا مقابلہ کیا تھا، اب تم ایک میجر کو اس کی سیکیورٹی کال کرنے کا کہہ رہی ہو۔ وہاں نے اس کی بہادری یاد کرائی۔ تو بہت بہادر ہو، پھر کیوں ڈر رہی ہو؟ وہاں کا لہجہ طنزیہ تھا۔ رائمہ نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں اب بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ رائمہ نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ وحاج کو ہلکا سا قہقہا لگایا اور اس کے ہاتھ سے اپنی گرفت مضبوط کی۔ آواز واقعی خوفزدہ کر دینے والی تھی۔ وہ جب کچن میں آئی تو وہاں دھواں سا بھرا ہوا تھا۔ دونوں ہی ناسمجھی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ شو کی یہ آواز بہت تیز تھی، جیسے کوئی پریشر کوکر کی ہوتی ہے، مگر وہ آواز پریشر کوکر کی آواز سے بہت تیز تھی، بہت چبھتی ہوئی سیٹی جیسی باریک آواز۔ آواز کچن کے باہر والی سائڈ سے آ رہی تھی۔ وہ دونوں اب اس چیز کے بالکل سامنے کھڑے تھے جس میں سے آواز آ رہی تھی۔ رائمہ ابھی بھی ہولے ہولے سی کانپ رہی تھی۔ اس کو کیا ہوا ہے؟ رائمہ نے کانپتی آواز میں سامنے خوفناک آواز پیدا کرتے گیزر کو دیکھتے پوچھا۔ وحاج نے دلچسپی سے اس کے ساتھ چپکی اپنی بیوی کو دیکھا، جس کو خوفزدہ انداز اس کو مسمرائز کر رہا تھا۔ اس کو ہونا کیا ہے؟ اس کو کسی نے بند نہیں کیا۔ اس کا پانی زیادہ گرم ہو جائے تو بھاپ بن جاتا ہے، اس لیے پانی زیادہ گرم ہو جانے کی وجہ سے گیزر میں پانی بھاپ بن گیا اور اس کو نکلنے کی کوئی جگہ نہیں ملی تو پائپ پھٹ گیا۔ ہاں، یہی وجہ ہے کہ بھاپ اب اپنا راستہ بنا کر نکل رہی ہے۔ وحاج نے تفصیل سے اس کو گیزر کے پھٹنے کے بارے میں بتایا۔ ہاں، میں بھول گئی تھی بند کرنا، مگر مجھے پتا تھا یہ آٹو ہے۔ یہ آٹو کیوں نہیں ہے؟ رائمہ اب قدرے نارمل ہو چکی تھی۔ وحاج نے دوبارہ گردن جھکا کر اس کی طرف دیکھا۔ رائمہ کی آنکھوں میں سوال تھا۔ دراصل جب گھر بنا تھا تو آٹو گیزر اتنے زیادہ عام نہیں تھے، پاپا نے ہی لگوایا ہوگا، لیکن اب یہ خراب ہو گیا ہے تو اب آٹو ہی لگواؤں گا۔ وحاج پرسوچ بولا۔ رائمہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہی تھا۔ آواز اب بھی آ رہی تھی اور گیزر میں سے بھاپ بھی ویسے ہی نکل رہی تھی۔ اگر یہ کہیں اندر کی طرف لگا ہوتا تو یقیناً کافی نقصان ہوتا۔ اس میں گارڈ بھی آ گیا۔ صاحب جی، کیا ہوا؟ میں تو سارے گھر میں گھوم چکا ہوں، مگر کچھ بھی نہیں تھا چل
رہا کہ آواز کہاں سے آ رہی. گارڈ نے ہانپتے ہوئے گارڈ کے آتے ہی وہاج رحمہ کے ہاتھ تھوڑا سا جھٹکا دے کر اپنے پیچھے کیا. رحمہ وہاج کے پیچھے ہو گئی مگر اس نے حیرت سے وہاج کو دیکھا. کوئی خاص بات نہیں, تم جاؤ. ہے وہاج کا لہجہ ایک دم کھڑترا ہو گیا تھا. پھر بھی کوئی خطرے والی بات تو نہیں نا؟ گارڈ ادھر ادھر فوٹ سے دیکھتا بولا. میں نے کہا نا ایسی کوئی بات نہیں ہے. میرے بات سمجھ میں نہیں آ رہی, تم جاؤ. وہاج پہلے سے زیادہ سخت لہجے میں بولا تھا. گارڈ اپنا سر کے بدلتے رویے پر حیران ہوتا چلا گیا. اس کے جاتے ہی وہاج رحمہ کی طرف بڑھا. تمہارا دوپٹہ کدھر ہے؟ اس کے لہجہ سے سرد موسم جیسا تھا. رحمہ نے دیکھا وہ بغیر دوپٹے کے آ گئی تھی. رحمہ پہ گھڑوں پانی آ گیا تھا. وہ اس کی سمجھ نہیں آیا وہ کیا وہ خاموش ہو گئی تھی. کیا وہ رحمہ میں تم سے پوچھ رہا ہوں. وہاج نے سخت لہجے میں کہا. وہ میں اتنی خوفزدہ ہو گئی تھی کچھ سمجھ نہیں آیا, ایسے ہی اٹھ کر بھاگ آئی تھی. اس نے سر جھکائے جواب دیا. وہاج کچھ لمحے اس کو دیکھتا رہا, پھر اس کے ہاتھ پکڑ کر واپس صوفے کے پاس آیا. اس نے رحمہ کا دوپٹہ اٹھا کر اس کے کندھوں پر ڈالا. رحمہ اتنی شرمندہ ہی سر نہیں اٹھا سکی. اگر جان بھی جا رہی ہو نا تو سب سے پہلے عورت کو اپنی عزت کا خیال رکھنا چاہیے. جان کا بعد میں. وہاج کے لہجہ جسم کی چٹخا دینے والی ٹھنڈ تھی. وہ بخار کی وجہ سے بہت زیادہ گرم تھی مگر اس کو لگ رہا تھا اس کے لہجے کی ٹھنڈک اس کو پگھلا رہی ہے. جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ عورت کی عزت ہی اس کا سب کچھ ہوتی ہے. میرے سامنے تم جیسے مرضی آؤ, تمہارا شوہر ہوں مگر اس گھر میں ملازم موجود ہے اور غیر محرم ہے. بی کیئرفل نیکسٹ ٹائم. سختی سے کہتے کہتے آخر میں اس کا لہجہ نرم ہوا. آئی ایم سوری, میں احتیاط کروں گی. پتہ نہیں اس کے منہ سے کیسے الفاظ آتے ہوئے تھے پر اس کا سر ابھی بھی جھکا ہوا تھا. میں یہی امید رکھتا ہوں. سر ہاتھ بڑھا کر اس کا گال تھپ تھپایا اور پلٹ گیا. اس کے پلٹتے ہی رحمہ صوفے پر ڈھسی گئی تھی. وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی. اندر جاتا وہاج کچھ یاد آنے پر رکا, پھر پلٹ کر سینے پہ ہاتھ رکھ کر گہرے گہرے سانس بھرتی بیوی کو دیکھا. کیا تمہیں باہر سونے کا زیادہ شوق ہے جبکہ تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں؟ اٹھو اندر چل کر سو. لہجہ نرم تھا لیکن ماتھے پر تیوری تھی, آنکھوں میں سختی. جی اچھا. وہ جھٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی. پلٹتے ہوئے وہاج نے مسکراہٹ دبائی تھی. یہ شخص میری جان لے کر چھوڑے گا. رحمہ نے تعصب سے اس کی پشت دیکھتے سوچا. کمبل اٹھاتی اندر کو بھاگی. اگلی رات کھانے پر ہی وہاج آ گیا تھا اور رحمہ نے تب ہی اس سے بات کرنے کا سوچا تھا. وہاج میں کل ماما کی طرف چلی جاؤں گی شانی کی منگنی تک کے لیے. جب سے آپ آئے ہیں فون کیے جا رہی ہیں کہ میں آ جاؤں, بہت سے کام پینڈنگ ہے. ٹھیک ہے. رحمہ نے ڈرتے ڈرتے بات شروع کی تو اس کے موڈ کا بھی کوئی بھروسہ نہیں تھا. وہاج نے اس کی طرف دیکھا. اس کے چہرے پر غصہ چمکا. رحمہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی. کچھ کہے بغیر اس نے کندھے اچکا دیے اور کھانے میں مگن ہو گئی. وہاج بھی خاموش ہی رہا. رحمہ نے اس کی خاموشی کو غنیمت جانا. اگلے دن وہ پیکنگ کر رہی تھی. شمائلہ کی کال آ گئی. ہیلو آپی, کیسی ہیں؟ رحمہ نے خوشگوار لہجے میں کہا. میں ٹھیک ہوں, تم سناؤ؟ شمائلہ نے کہا. میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. وہ تو آواز سے لگ رہا ہے. ویسے تم ٹھیک کیسے ہوئی؟ مطلب وہ نہ سمجھی. سے مطلب یہ کہ وہاج کے آنے سے ٹھیک ہو گئی ہو یا امی کی طرف جانے سے ٹھیک ہوئی ہو؟ رحمہ نے کہہ لگایا. اور اگر میں کہوں کہ میں وہاج کے آنے سے ٹھیک ہو گئی ہوں تو اب کی بار یہ کہہ کر اس نے لب دبائے جیسے اپنی ہی بات پر جھپسی گئی ہو. یہ تو ہوتا آ رہا ہے. شوہر کہیں گیا نہیں تو بیوی بیمار, شوہر واپس آیا تو بیوی ٹھیک. خیر آپ کی آدھی بات ٹھیک ہے اور آدھی نہیں. وہ ایسے کہ شوہر کے جانے کی وجہ سے میں بیمار ہوتی تو 2 ماہ بیمار ہی رہتی, مگر یہ بات ٹھیک ہے. ان کے آنے کی وجہ سے میں ٹھیک ضرور ہو گئی ہوں. وہ مسکرا کر کہنے لگی. اچھا, اسے تمہیں اجازت کیسے دے دی امی کی طرف جانے کی؟ اگر اس دفعہ اجازت نہ دیتا نا تو میں اس کو 2 ہاتھ کر لینا تھا. رحمہ نے منہ بنایا. اچھا چلو, وہ تمہاری ہاتھا پائی سے بچ گیا. صحیح کہہ رہی ہیں آپ. ایسی پٹائی کرنی تھی کہ آپ بھی اپنے بھائی کے پہچاننے میں دھوکہ کھا جاتی ہیں. ہائے اللہ, اتنا ظلم مت کرنا, میرا ایک ہی بھائی ہے. شمائلہ نے دہائی دی. آپ کو کیا لگتا ہے میں ایسا کروں گی؟ بیوی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. مصنوعی انداز. آپ نے کتنی دفعہ اسلم بھائی کی پٹائی کی ہے. شرارتی لہجہ ہنوز قائم تھا. یہ تو ہماری اپنی بات ہے نا. ہاں چلیں, پھر بھی اپنے تک ہی رکھتی ہوں. ہنسی مذاق میں دونوں کی بات کا اختتام کیا. وہ ایک ہفتہ اتنی مصروف رہی کہ اس نے وہاج کا اتا پتہ بھی نہیں کیا. وہاج اس پورے ہفتے میں 2-3 مرتبہ آیا تھا مگر وہ ہمیشہ بازار ہوتی. پچھلے 2-3 دن سے وہ نہیں آیا تھا. منگنی سے 1 دن پہلے وہ گھر گئی تھی. اس نے کچھ جیولری لینی تھی. وہاں سے عائشہ کے ساتھ وہ آئی تھی. عائشہ کو ڈرائیور کے ساتھ اس نے ٹیلر کے پاس بھیجا تھا اور خود وہ گھر آ گئی. ڈرائیور میں وہاج کی گاڑی کھڑی دیکھ کر حیران ہوئی. وہ سیدھا کمرے میں آئی تھی. اس نے ٹائم دیکھا, دوپہر کا 1 بجے. کمرے کا دروازہ کھول کر وہ تو ششر رہ گئی. وہاج بیڈ پر کمبل اوڑھے لیٹا تھا اور کبھی بھی دن میں آرام نہیں کرتا تھا. ضرورت کوئی بات تھی؟ السلام علیکم. رحمہ نے کہا. اس کی آواز پر چونکا تھا. حیرت, دن کے ٹائم آرام ہو رہا ہے؟ رحمہ اس پہ نظریں جمائے بولی اور اس کی پائتی پر بیٹھ گئی. ہاں, ہلکا سا بخار تھا, سر بھی درد کر رہا. وہ اس کو اپنے سامنے پا کر عجیب کیفیت کا شکار ہوا تھا. میڈیسن لی؟ رحمہ نے فکر مندی سے پوچھا. نہیں, میڈیسن والا بخار نہیں تھا. تم پلیز میرا سر دبا دو. وہاج نے التجائیہ لہجے میں کہا. وہ سر ہلا کر اس کے قریب آ گئی.
ارے وہاں آپ کو تو بہت تیز بخار ہے، آپ کہہ رہے ہیں ہلکا سا بخار ہے۔ رحمہ نے ہاتھ اس کے سر پر رکھتے ہوئے کہا نہیں ٹھیک ہو جاؤں گا میں۔ وہ حاج آنکھیں بند کیے بولا۔ کچھ دیر وہ دباتی رہی، پھر اس نے پوچھا آپ نے کچھ کھایا ہے؟ نہیں۔ رحمہ نے دوبارہ سے تھوڑا سکون ملا تھا۔ ٹھیک ہے میں کچھ بناتی ہوں۔ کچن میں آ گئی، اس نے جلدی سے اس کے لیے پاستا تیار کیا اور ایک ٹرے میں رکھ کر دوائیوں کے ساتھ لے آئی۔ اب اٹھے، اب کھانا کھا لیں۔ اور ٹرے اس کے سامنے رکھتی ہوئے رحمہ نے کہا اس کی ضرورت نہیں تھی۔ وہاں اٹھتے ہوئے بولا کیسے ضرورت نہیں تھی؟ آپ کو اتنا تیز بخار ہے، وہ اس کے لیے آپ کو میڈیسن لینی تھی، اور کھانا کھائے بغیر تو میڈیسن نہ لیتے۔ رحمہ نے نرمی سے کہا۔ وہ کچھ دیر اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر سر جھٹکتا کھانا شروع کر دیا۔ ویسے تم آئی کس کام سے تھی؟ وہ اس سارے چکر میں یہ پوچھنا تو بھول ہی گیا۔ وہاں کے لہجے میں نرمی تھی، وہ کچھ اور بھی جو رحمہ نے محسوس کیا تھا۔ جویلری لینے آئی تھی اپنی اور کچھ دوسری چیزیں، رحمہ نے کہا۔ کس کے ساتھ؟ وہاں نے کہا عائشہ کے ساتھ، وہ ٹیلر سے کپڑے لینے گئی اور میں یہاں آ گئی، تم بھی کھاؤ نا۔ وہاں سے کہنے پر اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہوئے۔ کچھ دیر بعد عائشہ کی کال آنے لگی، شاید وہ باہر آ چکی تھی۔ عائشہ تم ایسا کرو ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ، تمہارے بھائی کی طبیعت بہت خراب ہے، میں رات کو آ جاؤں گی۔ ہائے آئے ہائے آپ ہی گھر میں کام ہے اتنے، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ رات کو آئیں گی، تو پھر کام کون کرے گا؟ عائشہ نے خفگی سے چلو میں آتی ہوں گھر کے اندر۔ عائشہ نے فون بند کر دیا اور پھر گھر آ گئی۔ ارے بھائی آپ کو کیا ہو گیا؟ عائشہ باہر کے حال چال پوچھ رہی تھی۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی، پھر رحمہ نے کہا عائشہ اب تم جاؤ، کتنا ٹائم ویسٹ کر رہی ہو، گھر میں بہت سے کام پڑے ہیں۔ او سوری آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہوں، عائشہ نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس نے خفگی سے دیکھتے ہوئے عائشہ کو کہا، اور ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ وہاں ان کی نوک جھوک سے محظوظ ہو رہا تھا کہ میں چلتی ہوں لیکن اپنے حصے کے کام آ کر خود کرنا، اس کو چھیڑتی کہنے لگی اور چلی گئی۔ اس کے جانے کی تھوڑی دیر بعد وہاں نے رحمہ کو آواز دی، رحمہ پلیز میرا سر دبا دو، میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے۔ وہاں نے درد کی شدت سے کراتے ہوئے کہا ڈسپلن تو دی تھی، پھر کیوں آرام نہیں آیا؟ اس نے پاس بیٹھ کر اس کا سر دباتے ہوئے رحمہ نے پریشانی سے کہا پتہ نہیں۔ وہاں نے آہستگی سے جواب دیا ڈاکٹر کو بلاؤں؟ نہیں بالکل نہیں، ڈاکٹر کی ضرورت ہوئی تو خود کچھ کر لوں گا، وہ ایک دم سختی سے بولا۔ رحمہ نے سر ہلا دیا لیکن وہ پریشان تھی، دل وہموں کا شکار ہو رہا تھا۔ وہ کافی دیر اس کا سر دباتی رہی، پھر اس نے محسوس کیا کہ وہ سو گیا، اس کی سانسیں وہ بھاری تھی۔ رحمہ نے سر دباتے ہاتھ سو اس کا دھیان سامنے لیٹے شخص کے پرکشش چہرے نے اپنی طرف کروا لیا تھا۔ کبھی وہاج کو اتنے نزدیک سے دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ اس کی کیفیت عجیب سی ہونے لگی، عجیب سے جذبات ہو رہے تھے، کوئی چیز اس کو وہاج کی طرف کھینچ رہی تھی۔ کیا چیز کھینچ سکتی تھی آپ کو کسی دوسرے کی طرف؟ آپ کی اپنی فیلنگز ہوتی ہیں، اپنے جذبات ہوتے ہیں جو آپ کو کسی دوسرے کی طرف کھینچتی ہیں اور جو کسی دوسرے سے دور کرتی ہیں، تو وہ بھی اس کے جذبات ہوتے ہیں جو آپ کو کسی کے لیے فیل ہوتے ہیں، نفرت یا پھر محبت کے۔ اور اس وقت رحمہ کو شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ وہ پور اس کی محبت میں ڈوب چکی تھی۔ اپنی شدت سے محبت کے احساس نے اس کو عجیب طاقت دی تھی کہ وہ اس کے چہرے پر جھکنے لگی، اور وہ ہاتھ کے چہرے کے قریب جھکنے والی تھی جب اس کی نظر میں کچھ اور بھی آیا تھا، لیکن پھر وہ ایک دم وہاج کی آنکھ کھل گئی۔ جس مقصد کے لیے وہ جھک رہی تھی وہاج کے اٹھنے پر گڑبڑا جاتی، لیکن اب اس کی آنکھوں میں سخت الجھن تھی۔ کیا ہوا؟ وہاج نے حیرانگی سے پوچھا۔ آپ کے بازو پہ کیا ہوا ہے؟ لہجے میں تشویش تھی۔ وہاج ایک دم اٹھ بیٹھا۔ کیا مطلب؟ کچھ بھی نہیں ہوا مجھے، اگر کوئی اور وقت ہوتا تو اس کی بات مان جاتی، لیکن اس وقت وہ حساس ہو چکی تھی اور ذرا سی جنبش بھی اس کی نظروں میں آ رہی تھی۔ آپ اپنی شرٹ کا بازو اوپر کریں، اور وہ گہری سنجیدگی سے بولی کچھ نہیں ہے یار چھوڑو، تم میرے لیے سوپ بنا دو۔ وہ صاف ڈال رہا تھا اور رحمہ کو زیادہ متوجہ کر رہا تھا۔ میں آپ کی بات کیوں مانوں؟ آپ بھی میری مانے پہلے۔ وہ سینے پہ ہاتھ باندھی چڑھ کر بولی۔ وہاں نے اس کو بغور دیکھا، پھر منہ پھلائے ہوئے تھی، ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اس کو کونی سے تھاما اور جھٹکے سے خود پر گرایا۔ وہ جو خود اس کے قریب اپنا آپ چھوڑ کر بیٹھی ہوئی تھی، کٹی پتنگ کی طرح اس کے سینے سے لاگی۔ میرے جانے پہ تم فوراً اپنا کام بدل گئی ہو، لیکن اگر میں کہوں کہ تم خود کو کور کرنے کے لیے میرا بازو بیچ میں لے کر آئی ہو، تو آنکھوں میں صاف شرارت۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ وہ گڑبڑائی ضرور لیکن خود کو لا تعلق ہی بنایا۔ کیا میں پریکٹیکل کر کے بتاؤں؟ آنکھوں میں جگنو جیسی چمک تھی۔ وہاں آپ موضوع نہیں بدل سکتے اور میں پوچھے بغیر نہیں ٹلوں گی۔ مجھے بتائیں آپ کے بازو پہ خون کے داغ کیوں ہیں؟ وہ پیچھے ہوتی اٹل انداز میں بولی۔ وہاں نے اس کے گرد اپنے بازو کا حساب پھر سے بنایا اور اس کو کنفیوز کرنا چاہ رہا تھا، اور اگر نہ بتاؤں تو لہجہ بہکا سا تھا۔ وہاں اس کی آنکھیں فوراً نم ہوئی۔ کیا آپ کو مجھ پہ بالکل بھی اعتبار نہیں؟ کیا میں صرف کاموں کے لیے ہوں؟ مجھے جاننا ہے۔ آج وہ اس کو کنفیوز کرنا چاہ رہا تھا، رحمہ کو بے حد قریب اپنے حساب میں موجود بولتا دیکھ کر خود ہی بہکا تھا۔ جذبات سہنے مشکل ہوئے تھے، وہ بے اختیار ہی جھکا تھا۔ شدتیں اتنی تھی کہ رحمہ اپنے بچاؤ کے لیے اس کا زخمی بازو زور سے بھیج گئی۔ وہ کرا کر پیچھے ہوا تھا۔ بوکھلا تو رحمہ بھی گئی تھی، ایک دم ہی وہ کھڑی ہوتی دور ہوئی۔ آئی ایم سو سوری
میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، بالوں کو پیچھے کرتی وحاج کو اپنے بازو تھامے دیکھ کر وہ ہانسی ہو گئی۔ وہ آنکھیں پیچھے بیٹھا تھا، وہ دوبارہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کو تکلیف میں دیکھ کر اس کے آنسو تیزی سے نکلنے تھے۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ وحاج اسے کندھے پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے ندامت لیے بولی۔ وحاج نے آنکھیں کھول کر اس کو دیکھا۔ کیا بہت درد ہو رہا ہے؟ پریشانی، فکر، ندامت، آنکھوں میں آنسو اور سونے پہ سہاگا۔ نائمہ کی خوبصورتی سامنے والا اگر پتھر دل بھی ہوتا تو پگھل جاتا، اور وحاج احمد تو کب کا شکار ہو چکا تھا۔ ڈیوٹی کے دوران فائر لگا تھا۔ اس کی بات پر نائمہ نے آنکھیں پھٹ سے کھول گئی تھی۔ ڈونٹ وری، گولی چھو کر گزری تھی، بس زیادہ مسئلہ نہیں ہے کوئی۔ نائمہ کے چہرے پر غم کے تاثرات دیکھ کر وہ بات گول مول کر گیا تھا۔ یہ جو آپ ابھی گئے ہیں تھے ملٹری پولیس کی حیثیت سے، کیا اس دوران لگی گولی؟ اس کی آواز میں واضح شوق تھا۔ وحاج کا دل چاہا اس لڑکی کو سب بتا دے، پچھلے 2 ماہ میں ہوئے سب واقعات، لیکن پھر وہ رک گیا۔ بات اعتبار کی نہیں تھی نائمہ پہ، اعتبار اس کو اتنی آسانی سے نہیں آیا تھا۔ یہ اعتبار اس کو آزما کر، بہت سوچ سوچ کر، ہر چیز دیکھ بھال کر آیا تھا، اور جو اعتبار اتنے جتن کے بعد پیدا ہو پھر ہمیشہ قائم ہی رہتا ہے۔ وحاج احمد کو نائمہ سود پر مکمل یقین و اعتبار تھا۔ پھر وہ چاہتا تو سب صاف بتا دیتا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ سامنے بیٹھی لڑکی اس کے لیے کتنی حساس تھی۔ اگر وہ اس کو سب بتا دیتا تو اس کا کل کا سارا فنکشن اس کی فکر کرتے گزرتا۔ گہرا سانس بھرتے اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ جو زخم 1 ہفتے بعد بھی ہاتھ لگانے سے دکھ رہا ہے تو یقیناً عام زخم نہیں ہو سکتا۔ وہ اس کے قریب ہوتی اس کی شرٹ کا بازو اوپر کرنے لگی۔ مسز، آپ نے ہاتھ نہیں لگایا تھا، بلکہ بہت زور کا دبایا تھا۔ وحاج نے اس کے پاس جھک کے اس کے سر کے پاس سرگوشی کی تو نائمہ بے اختیار سوئی اور کھوئی پلکوں نے رقص کیا۔ وحاج مسمرائز ہوا تھا۔ یہ تو ساری پٹی خراب ہو چکی ہے، آپ اس کو چینج کریں۔ نائمہ وحاج کی نظروں کو اگنور کرتی بولی۔ آج بخار کی وجہ سے میں جا نہیں سکا، کل کراؤں گا، وہ لاپرواہی سے بولا۔ تو پھر یہ خون رشتہ رہے گا؟ وہ پریشان تھی۔ وحاج نے آنکھیں بند بون کے گہرا سانس بھرا۔ ایک بیمار انسان کے پاس اتنی باتیں نہیں کرتے، اور تم تب سے مسلسل خود بھی بول رہی ہو اور مجھے بھی شامل کیا ہوا ہے، اور میرے سر میں آگے ہی درد ہو رہا ہے۔ وحاج موضوع مصنوعی غصہ لیے کہنے لگا۔ آئی ایم سوری، دبا دیتی ہوں، لیکن مجھے آپ کے زخم کی بھی فکر ہے۔ آپ بینڈیج کروا لیں اگر کہتے ہیں تو میں کر دیتی ہوں، مجھے بہت اچھی بینڈیج کرنی آتی ہے۔ وحاج کو اس کا فکر مند ہونا اچھا لگ رہا تھا۔ اگر وہ ویسے ہی فکر دکھاتی رہی تو وحاج کے لیے مشکل ہو جانی تھی۔ ایسا کون سا کام ہے جو آپ کو نہیں آتا مسز؟ وہ مسکرا کر کہنے لگا۔ نائمہ کچھ دیر لب کچلتی رہی، پھر بہت مدھم سا بولی، بس کسی کے دل میں گھر کرنا نہیں آیا ابھی تک۔ ہلکا ہلکا سر دباتے نائمہ نے یہ کہہ کر خود پر فخر کیا تھا۔ آنکھیں بند کر کے وہ لیٹے وحاج نے بڑی مشکل سے اس کی سرگوشی سنی تھی اور زیر لب مسکرایا تھا۔ دونوں کے بیچ شدت والا لمحہ آیا تھا جس کو بظاہر دونوں اگنور کر گئے تھے، لیکن دونوں کے دل ابھی تک اس حصار میں قید تھے۔ جذبات کا لاؤ سا جل گیا تھا، جس کی چنگاریاں آنکھوں میں رقص کرتی نظر آ رہی تھیں۔ وہ محبت کی قید میں آ چکے تھے، اور دونوں ہی اس بات سے خوش تھے یا سودھا سے نئے خواب بنتے ہوئے۔ ہلکا ہلکا سر دباتی نائمہ اس کے چہرے پر غور کرے گی۔ جب اس کو کمزور اور مرجھایا ہوا سا لگ رہا تھا، وحاج کی تکلیف اپنے اندر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دھیرے سے مسکرائی۔ اگر محبوب کی درد پر تکلیف نہیں ہونی تو محبت کیسی؟ وہ محبت کی آمد پر خوش تھی، مسرور سی۔ تمہارے ہاتھوں کا نرم لمس اثر کر رہا ہے۔ بہت دیر بعد وحاج کی آواز گونجی۔ کہاں پر اثر کر رہا ہے؟ وہ بے ساختہ بول گئی۔ اب کی بار وحاج نے جھٹ آنکھیں کھولی، اس کی نظروں سے وہ غائب ہوئی۔ اب آرام آ گیا ہے نا، تو اب آپ سوپ بنا لاتی ہوں، جلدی جلدی کہتی اٹھ کر باہر چلی گئی۔ وحاج کی نظروں کا نرم تاثر اس کے ساتھ ساتھ گیا تھا۔ شام کے سائے ڈل رہے تھے جس وقت وہ کمرے سے باہر نکلی۔ باہر آ کر اس نے آنکھیں بند کر کے 2-3 گہرے گہرے سانس لیے تو اس کا دل فل اسپیڈ سے دھڑک رہا تھا۔ جو وہ کرنے جا رہی تھی اگر وہ کر دیتی تو وحاج کیا سوچتا، لیکن پھر اس کا دھیان بڑھ گیا۔ لیکن برا ہو کہ وحاج پھر بھی جان گیا تھا۔ اف میرے خدایا، نائمہ لب دبا کر سوچنے لگی۔ وہ ابھی یہ سب سوچ رہی تھی جب فیروزہ آ گئی۔ السلام علیکم میڈم، کیسی ہیں؟ وہ خوش دلی سے بولی۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں، آپ کدھر تھی؟ سوال کے جواب دے کر وہ خود بھی سوال کر گئی۔ میڈم، وہ سر جی نے نہیں چھٹی دی تھی، میں بس صبح کے معمول کے کام کر کے چلی جاتی ہوں، پھر دوپہر میں کھانا بنانے آتی ہوں، باقی کا سارا ٹائم میرا شوہر یہاں ہوتا ہے۔ آج سر کے دوپہر کا کھانا بنانے سے بھی منع کر دیا تھا، تو ابھی گارڈ نے آپ بتایا کہ میں خود آ گئی۔ وہ کافی تفصیل سے بتانے لگے۔ اچھا چلیں ابھی رات کے کھانے میں میری مدد کر دیں، پھر مجھے واپس جانا ہے۔ وحاج کی طبیعت نہیں ٹھیک تو صبح کے لیے بھی میں انتظام کر جاؤں گی، بس صبح آپ ٹھیک سے دیکھ لیں باقی سب۔ نائمہ ہدایت جاری کرتی ساتھ تیزی سے ہاتھ چلا رہی تھی۔ کھانا کھا کر نائمہ واپس جانے کی تیاری کرنے لگی جب وحاج خود اس کو چھوڑنے جانے کے لیے باہر آیا۔ وحاج، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ مجھے چھوڑنے مت جائیں، میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی۔
رحمہ فکر مند تھی. میں بیوقوف نہیں ہوں رحمہ کہ آدھی رات کو تمہیں ڈرائیور کے ساتھ بھیج دوں. ویسے بھی جس علاقے میں تم نے جانا ہے وہ کمرشل ایریا تو نہیں ہے نا, سنسان علاقے, اور ویسے بھی حالات خراب ہوتے پتہ نہیں چلتا. وہاں نے نرمی سے اس کو سمجھایا. تو پھر آپ اکیلے آئیں گے, اور اگر خدا نخواستہ راستے میں آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تو رحمہ اپنی جگہ ٹھیک تھی, ایسا کریں آپ ڈرائیور کو ساتھ بٹھا لیں. وہ سوچ کر بولی. وہاں جھوٹ بھی سے کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتا رہا. ٹھیک ہے, گہرا سانس بھر کے بولا. جب وہ گھر پہنچے تو گھر تقریباً مہمانوں سے بھرا ہوا تھا. پپو لوگوں کی فیملیز آ چکی تھی, سب ہال میں بیٹھے تھے. وہ بھی وہیں آ گئی. السلام علیکم دونوں نے ایک ساتھ کہا تھا. وعلیکم السلام. آؤ بھائی, آپ دونوں کی کمی تھی. سب دونوں کو دیکھ کر خوش ہو چکے تھے. ماما اندر تھی, ان کی آمد کا سن کر وہ بھی آ گئی. ارے بیٹا, آپ طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ ماما نے اس کا ماتھا چھوتے ہوئے کہا. میں اب ٹھیک ہوں ماما. وحاج بہت پیار سے ان سے بات کر رہا تھا. رحمہ حیرانگی سے ماما اور وحاج کو دیکھتی رہی. ماما اگر وحاج کو بیٹا سمجھتی تھی تو وہ بھی واقعی بیٹوں والی عزت کرتا ہے. رحمہ نے سوچا. اس کے لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ گئی. سب نے وحاج کو رکنے کے لیے کہا, مگر اس کا کہنا تھا گھر میں کوئی نہیں ہے, اس لیے لازمی جانا ہے. ٹھیک ہے بیٹا, جاؤ پھر کل جلدی آ جانا. ماما پاپا دونوں نے کہا تھا. جی میں لازمی جلدی آ جاؤں گا. وحاج انہیں مطمئن کرتا جانے لگا. رحمہ محسوس دروازے تک چھوڑنے گئی. وہ اس کو بتا دینا چاہتی تھی کہ اس کے لیے کھانا بنا کر آئیے, صبح ناشتہ ضرور کرے اور دوائی بھی لے, پر اس نے نہیں بتائی کیونکہ وہ اس کی نیچر سے بہت حد تک واقف ہو چکی تھی. اگر اس کو بتاتی تو وہ نخرے کرتا اور کھانے سے صاف انکار کرتا. اس لیے اس نے سوچا کہ اس کے جانے کے بعد وہ میسج کر دے گی. اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد رحمہ نے اس کو میسج کیا, کھانا بنا کر آئی ہوں, اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا اور دوائی وقت پر لینا. تھوڑی دیر بعد اسمائلنگ فیس آیا تھا. رحمہ صحیح معنوں میں خوش ہو گئی تھی. اگلی صبح بہت سی مسکراہٹ اور امیدوں کے ساتھ شروع ہوئی تھی. خوشی بھری ہلچل تھی پھر جو پورے گھر میں مچی ہوئی تھی. رحمہ کچن میں کام والی کو ہدایت دے رہی تھی جب عائشہ دوڑی دوڑی آئی. اپنے موبائل کا دھیان رکھا کرے, وحاج بھائی کا فون آ رہا ہے. عائشہ نے موبائل اس کے ہاتھ میں دھرا اور خود چلی گئی. وحاج کا فون. رحمہ نے حیرانگی سے کالر ٹنگ. ہیلو, السلام علیکم. رحمہ نے کہا. وعلیکم السلام. رحمہ میڈیسن کدھر ہے؟ وحاج اسے جلدی میں لگا. یہ کوئی میڈیسن کھانے کا ٹائم ہے؟ رحمہ نے ٹائم دیکھتے ہوئے کہا. ہاں میں بھی اٹھا ہوں. وحاج نے کہا. وہ اچھا, کھانا کھا لیا ہے؟ آپ کی طبیعت کیسی؟ کے خیال ہے میں وہ رات کا پکا ہوا کھانا کھاتا بالکل بھی نہیں. رحمہ کو اس کے نخرے کا پتہ تھا. تو کیا خالی پیٹ دوائی کھائیں گے؟ رحمہ نے حیرانگی سے پوچھا. میں کوئی بچہ نہیں ہوں, کر لیا ہے میں نے ناشتہ. فیروزہ نے سے بنوایا تھا. دوائی بتاؤ مجھے کدھر ہے؟ اس کا لہجہ تھیکا تھا. سائڈ ٹیبل کی ڈرا میں پڑی ہے. اس کے لہجے پر رحمہ کا موڈ آف ہوا. تبھی بولی. اچھا اب میں رکھتی ہوں, مجھے بہت کام ہے. رحمہ سند انداز میں کہتی فون رکھنے لگی. تو تمہارا کیا خیال ہے تم سے گپے مارنے کا کہوں گا؟ وحاج کا لہجہ بدلا ہے تو اب کی بار شرارتی انداز تھا. خیر آپ کا موڈ کا کوئی پتہ بھی نہیں چلتا. پھر بھی جی اللہ حافظ. رحمہ نے بھی طنز کر ہی دیا. کوئی موقع جانے نہیں دیتی تم. رحمہ نے فون بند کرنے سے پہلے آواز کی. یہ الفاظ سنے اسے بے اختیار ہنسی آ گئی تھی. ان دونوں کے معاملات بدل رہے تھے, انداز بدل رہا تھا. رشتے کی خوبصورتی محسوس ہونے لگی تھی. اس کا خود دل خوش فہم ہونے لگا تھا. کیا وہ اس رشتے کو پورے خلوص سے نبھانے کے لیے تیار ہو رہا تھا؟ رحمہ نے سچے دل سے انشاءاللہ کہا تھا. اس کی دعائیں رنگ لا رہی تھیں. انہیں سوچوں میں الجھی ہوئی تھی جب اس کا موبائل دوبارہ سے بجا. رحمہ نے دیکھا شمائلہ کی طرف سے میسج تھا. وہ ابھی کچھ دیر پہلے اس نے رحمہ سے ان کے فنکشن میں نہ آنے کا شکوہ کیا تھا. یقیناً وضاحتوں کے لیے میسج آیا تھا. وہ وائس پلے کر کے سننے لگی. جہاں شمائلہ بچوں کے ایگزامز کی وجہ سے معذرت کر رہی تھی. اسود صاحب کے گھر خوبصورتی سے سجا چکا تھا. جیسے ہی شام کے سائے گہرے ہونے لگے, باہر لگی فینسی لائٹس جل اٹھی. ہر طرف گلاب کے پھولوں کی مہک رچی بسی تھی. مہمان اندر باہر ہر طرف گھوم رہے تھے. لڑکی والوں نے آتے ہی فنکشن ہو جانا تھا. فنکشن کمبائن ہی رکھا گیا تھا. پہلے ان کا ارادہ ہوٹل یا کسی گارڈن میں کرنے کا تھا, لیکن پھر نہ جانے کیا ذیشان کے ذہن میں آیا کہ اس نے فنکشن اپنے ہی گھر میں ارینج کرنے کا کہہ دیا. تو اب لڑکی والے دلہن سمیت وہیں آ رہے تھے. رحمہ کافی دیر سے نیچے نہیں گئی تھی. تقریباً 2.5-3 گھنٹے ہو گئے تھے. شاور لینے کے بعد اس نے گیلے بالوں کو تولیے سے ہلکا ہلکا خشک کیا اور پھر نیچے کا چکر لگانے آگے کچن والی سائڈ پر چلی گئی. کچن ایک سائڈ پہ تھا, ایک چھوٹا سا کوریڈور جس کے آخر کا دروازہ تھا جو لان میں کھلتا تھا. اس نے کوریڈور کا اسٹارٹ میں کچن کا دروازہ تھا. لان والا دروازہ کھل ہوا تھا. فنکشن لان میں ہی ارینج کیا گیا تھا. سرسری سا نظر ڈالتے ہوئے کچن میں گھس گئی. کچن کا کام کر کے وہ جیسے ہی باہر نکلی اس کا سامنا باز ہو گیا. آپ؟ رحمہ کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا. ایک بات بتاؤ, تو مجھے دیکھ کر ڈر کیوں جاتی ہو؟ وحاج نے بازو سینے پہ بندھے ہوئے کہا. میں آپ کو دیکھ کر ڈر جاتی ہوں؟ کس نے کہہ دیا آپ سے؟ رحمہ نے سوالیہ ایبرو چکاتے ہوئے کہا. کسی نے نہیں, ویسے ہی پوچھ رہا ہوں. وحاج نے کہا. جرنلزم میں اضافہ کرنے کے لیے. ویسے اگر جرنلزم کی بات ہے تو خوفناک چیزوں کو دیکھ کر ڈرا جاتا ہے, جیسے جن کو دیکھ کر ڈرتے ہیں سارے. رحمہ نے لب دبا کر سنجیدگی ہے. تمہارا کیا مطلب ہے؟ میں جن ہوں؟ وحاج نے ایبرو چکائے. آنکھوں میں چھمبا تھا. میں نے ایسا تو نہیں کہا. وہ مسکراہٹ دبا گئی. خیر آپ کب آئے؟ رحمہ نے موضوع بدلا.
اپنی ذات سے ٹائم ملے تو پتہ چلے نا کہ دنیا یہاں سے کہاں پہنچ گئی. وہاں نے سر ہلاتے ہوئے کہا میں دنیا کی بات نہیں کر رہی, آپ نے شاید سنا نہیں. میں نے پوچھا آپ کب آئے؟ رحمہ نے اس کی لایعنی باتیں کرنا اچھا لگ رہا تھا. وہی تو کہہ رہا ہوں کہ کمرے سے باہر نکلتی تو پتہ چلتا کہ پچھلے 3 گھنٹے سے آیا ہوا ہوں. وہاں نے خفگی سے کہا. رحمہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتے رہی. اس کا خوش فہم دل اب مزید خوش فہم ہوتا ہلکے ہلکے ہوا میں اڑنے لگا. تم تیار ہو گئی ہو کیا؟ وہاں نے اس کو خاموش دیکھ کر دوسرا سوال جھاڑا. تیار لگ رہی ہوں کیا؟ رحمہ نے تاثر سے سوچا. وہاں نے اس کو اوپر سے لے کر نیچے تک غور سے دیکھا. یوں کہ رحمہ کنفیوز سی ہو گئی. اس کی نظریں اب پھر اس کے چہرے پر نظریں جمع کر کہا فی الحال تو ایسا لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ کام کر کے آ رہی ہو, فل ٹائم کام والی. وہاں نے اس کو ہونٹوں کو دانتوں سے چباتے دیکھا. کچھ اور بھی لگ رہا ہوگا. رحمہ نے مصنوعی خفگی سے کہا. 1 منٹ تم وہاں سے آ رہی ہو؟ واحد نے انگلی سے پیچھے کی طرف اشارہ کیا. اب پیچھے لان کا دروازہ بھی تھا جہاں درجنوں مرد کام کر رہے تھے, اور کچن کا دروازہ بھی, اور رحمہ کچن سے آ رہی تھی اس لیے اس نے سر ہلا دیا. رحمہ نے وہاں کے چہرے پر غصے کی لکیر دیکھی. رحمہ آر یو شور تم اس طرح کھلے بالوں اور گلے میں دوپٹہ ڈالے مردوں کے باہر لان میں گئی تھی؟ واحد نے سخت لہجے میں پوچھا تھا. رحمہ نے گردن پیچھے گھوئی اور پھر اس کے ذہن میں ساری بات سمجھ گئی. واحد میں بچی تھوڑی ہوں, میں کچن میں آ گئی تھی اور وہاں سے واپس آ رہی تھی. رحمہ نے جلدی سے وضاحت کی تھی. اوہ اچھا, خیر پیچھے ہٹو, پاپا بلا رہے ہیں مجھے. واحد کا غصہ ایک دم ٹھنڈا ہوا تھا. ویسے بھی تو آپ نے کہا تھا کہ میں فل ٹائم کام والی لگ رہی ہوں, تو کسی بھی حالت میں کہیں بھی چلی جاتی. رحمہ نے پلٹ کر معصومیت سے کہا. تم میری بیوی ہو. باہر سے آگے چلتے ہوئے قدم بلند آواز میں جتا کر کہا تھا. شکر ہے جلدی یاد آ گیا. رحمہ نے ہنستے ہوئے کہا اور پلٹ گئی. وہ خوش تھی بے پناہ. اس کا دل خواب دیکھنے لگا تھا, ایسے جیسے اب سارے صبر کا صلہ ملنے والا ہو, کوئی ڈر نہ ہو. اس نے اللہ پہ توکل کیا تھا. جو کچھ بھی ہوا تھا اس کو اللہ کی رضا جان کر اس پر صبر کیا تھا, اور اب ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سرخرو ہی کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے. تو صبر کرو, بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. ہم آج کے مسلمان بس اس چیز کو بھول بیٹھے ہیں کہ صبر کی کتنی برکتیں ہیں. ہمیں تو اللہ کی رضا میں راضی رہنے والا بننا ہے. ہم کن بے صبریوں میں پڑے ہیں. ہماری جلد بازیاں ہمیں لے ڈوبتی جا رہی ہیں, لیکن پھر صبر کر کے اللہ کی رضا میں راضی ہو گیا وہی فلاح پا گیا. بس ایک سمجھنے کی ضرورت ہے. اپنے کمرے میں وہ مطمئن سی تیار ہو رہی تھی. زیر لب مسلسل کچھ گنگنایا بھی جا رہا تھا. دفتن کوئی اندر داخل ہوا تھا. آویزاں پہنتا رحمہ کا ہاتھ آنے والے کی نظروں سے ڈگمگایا تھا. فون گولڈن اور مرون کمبینیشن کی بنارسی ساڑی میں وہ غضب ڈھا رہی تھی. گردن میں موجود جڑاؤ ہار اس کی سراہی دار گردن کو مزید خوبصورت دکھا رہا تھا. وہاں اس کی تیاری کو غور سے دیکھتا قدم قدم اس کی طرف بڑھا. رحمہ نے مرون رنگ سے سجے ہونٹوں کو کنارے دانتوں میں لیا. وہاں نے آنکھوں میں رنگ اترے تھے. عین اس کے پیچھے رکتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھوں سے رحمہ کے بلاؤز پہ لگی ڈوری کو تھاما تھا. اس لباس کو پہننے کی خاص وجہ مدب انداز میں پوچھا گیا. رحمہ نے گلے کو تر کیا. میرے بھائی کی منگنی چھوٹی وجہ ہے, وہ مضبوط بنی رہی. وہاں نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس کو دیکھا اور ڈوری کی گرہ کو مضبوطی سے باندھا. آنکھیں لمحہ بہ لمحہ رنگ بدل رہی تھی. وہ اس کے کان کے قریب جھک آیا. آج کے بعد میں تمہارے وجود پہ اس طرح کا بدن کی نمائش کرتا کوئی لباس نہ دیکھوں. لہجہ انتہائی کڑا تھا. رحمہ کا چہرہ لمحوں میں فق ہوا. میں بدل, وہ جو کہنے والی تھی وہاں لمحوں میں سمجھتا آگے آ کر اس ہاتھ آگے کرتا اس کے ہونٹوں پر شہادت کی انگلی رکھ گیا. دونوں ایک دوسرے کے سامنے آئینے میں دیکھ رہے تھے. میں نے کہا آج کے بعد. اب کی بار لہجہ نرمی لیے ہوا تھا. پہلے ان لمحوں کو انجوائے کرو. تمہاری دوستیں آ چکی ہیں. اگر تیاری مکمل ہے تو جا کر ان کو دیکھ لو. اس کے کہنے پر رحمہ نے گہرا سانس بھر کے سر ہلایا اور پلٹ کر جانے لگی, لیکن راستے میں وہاں ابھی بھی حائل تھا. رحمہ نے سر اٹھا کر اس کو دیکھا. دونوں کی نظریں ملی تھیں. وہاں کی گہری بولتی نظروں کو نظر انداز کرتی وہ اپنی شکوہ کرتی نظروں سے اس کو دیکھتی رہی. ایسے شکوہ کرتی نظروں سے نہ دیکھو مسز, اگر میں شکوہ ختم کرنے پہ آیا تو تم فنکشن اٹینڈ کرنے کے قابل نہیں رہوگی. آج دیتے لہجے سے کہتی وہ رحمہ کو چھکے اڑا گیا. وہ جو بڑے غور سے سن رہی تھی, سمجھ آنے پہ اس کی آنکھیں پھیل گئیں. وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اس نے وہاج کو پیچھے دھکیلا اور تیزی سے باہر کو لپکی. پیچھے وہاج کا کہکا تھا. وہ اپنی تینوں دوستوں کے پاس چلی گئی. ان سے مل کر عائشہ کو ڈھونڈنے لگی جو شاید ابھی تک تیار ہو کر نیچے ہی نہیں تھے. عائشہ کو بلا لو, لڑکوں والوں کی کالونی میں داخل ہو چکے ہیں. بڑی پھپھو ہدایت دیتی باہر نکل گئی تو وہ بھی دوستوں سے مدد کرتی عائشہ کو
کلاس لینے کمرے میں گئی تھی عائشہ کی بچی، لڑکی والے پہنچ چکے ہیں اور تمہاری تیاری مکمل نہیں ہو رہی۔ وہ خفگی سے کہتی ہے، اندر داخل ہوئی۔ میں بھی تیار ہوں جناب۔ ہائے آپی، کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہاری آپی بہت پیاری لگ رہی ہیں، مگر مجھے یقین نہیں آیا۔ میں نے کہا دیکھو تو پتہ چلے گا، مگر میں مان سے آپ غضب کی لگ رہی ہیں۔ عائشہ نے پیار سے اس کی گال چھوتے ہوئے کہا، اچھا تمہیں کس نے کہا تھا؟ رائمہ نے ذہن میں بھاج کر خیال آیا۔ آپی آپ اپنی نظر اتار لیں۔ عائشہ نے مسکرا کر کہا، یہ بھی کسی نے کہا تھا؟ رائمہ نے آنکھیں گھما کر پوچھا، نہیں یہ تو کسی نے نہیں کہا تھا۔ عائشہ ہنس کر بولی تو دونوں بہنیں ہنسی مذاق کرتی نیچے گیس کو ریسیو کرنے چلی گئیں۔ دعاؤں اور خوشیوں کے درمیان منگنی کی رسم ادا ہوئی۔ ہر طرف گہما گہمی اور قہقہ کی آواز تھی۔ کھانے کے بعد لڑکوں نے اسٹیج سنبھال لیا۔ ان کی کزنز نے خوب ادھم مچا رکھا تھا۔ لڑکیاں بھی وہیں ان پر کمنٹ پاس کرنے کی میں موجود تھی۔ وہاں پہ ایک لڑکا مسلسل رائمہ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جو اس سارے فنکشن اپنی ساڑی کی وجہ سے محتاط رہی تھی، اب اس شغل میں لگ کر تھوڑی بے دھیان ہوئی تو اس کا سراپا بے فکری سے اپنے حشر ثمانیہ پیش کرنے لگا، اور وہ اس وقت صرف ان لڑکے کی نظروں کی زد میں ہی تو نہیں تھی، کوئی اور بھی تھا جو سارے حقوق رکھتا تھا اور جو چاہنے کے باوجود بھی اسے اب تک اس کو تسخیر نہیں کر سکا تھا۔ اپنے غصے پہ قابو رکھتا وہ اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ وہ جو شال اس نے خود لے رکھی تھی رائمہ کے وجود کے گرد پھیلا دی۔ وہ چونک کر پلٹی۔ اف آپ کی حفاظت اپنے آپ کی حفاظت کرو مسز، وہ صرف میرا اس کو میرے لیے ہی سنبھال کر رکھو۔ آج دیتے لہجے میں وہ بہت کچھ باور کرا گیا تھا۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ سر گھما کر اس کو دیکھتی کہہ گئی۔ وہ واقعی اس کے بدلتے رویوں پر خائف ہو چلی تھی۔ اس کے معصومیت سے پوچھنے میں وحج کا دل چاہا ان سب لوگوں کو گواہ بنا کر کہہ دے کہ محبت، لیکن ابھی وہ خود بھی کنفیوز ہی تھا۔ تمہیں ٹھنڈ لگ رہی تھی نا، اس لیے شال اڑائی ہے، اپنا خیال رکھو کیونکہ پھر بیمار ہونا ہے، ملائمت سے کہتا وہ اس کے ہاتھ ساتھ ہی آ کھڑا ہوا۔ رائمہ حیران ہوتی پھر سے سامنے پرفارم کرتے لڑکوں کو دیکھنے لگی۔ رائمہ نے وحاج نے رائمہ کی طرف دیکھتے لڑکے کو بڑی سی گھوری سے نوازا تھا۔ یقیناً اب وہ اس طرف دیکھنے سے پرہیز کرنے والا تھا۔ فنکشن ختم ہوا تو مہمانوں کے ساتھ ہی وحاج بھی جانے کے لیے تیار کرتا۔ سب نے بہت روکا لیکن اس کا ایک ہی موقف تھا، گھر کو خالی نہیں چھوڑ سکتا، میرا جانا ضروری ہے۔ نومبر کا سورج ہر طرف ٹھنڈی روشنی بکھیرے ہوئے تھا۔ سب لان میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ کزنز وغیرہ ابھی بھی یہیں تھے۔ تبھی رائمہ کو وہاں کی کال موصول ہوئی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ رائمہ کون ریسیو کرتے بولی، وعلیکم السلام۔ اگر آپ کو یاد نہ ہو تو میں یاد کرا دوں کہ منگنی کا فنکشن ختم ہو چکا ہے اور گھر واپس آنا ہے۔ اس نے چھوٹتے ہی اسے واپسی کا یاد کرایا تھا۔ وہاج ابھی منگنی کل ختم ہوئی اور میں آج ہی آ جاؤں؟ نہیں بالکل نہیں، اور آپ کو پتہ ہے نا سارے کزنز آئے ہوئے ہیں، میں کیسے ہوں؟ رائمہ خفگی سے کہنے لگی، تو ڈرائیور بھیج دیتا ہوں، تم آ جاؤ۔ نہیں وحاج، میں آج نہیں آؤں گی۔ ہاں پلیز تباہی مت مچانا۔ رائمہ نے سوچے سمجھے بغیر کہہ دیا۔ یہاں وہ شاید اس کے لیے نارمل ہوتے رویے سے کچھ زیادہ ہی ریلیکس ہو گئی تھی اور دوسری طرف بالکل خاموشی چھا گئی تھی۔ رائمہ کا دل ایک دم ڈوبا تھا۔ میرا مطلب ہے وحاج کہ رائمہ نے اس سے پہلے اپنا جملہ مکمل کرتی وحاج فون بند کر چکا تھا۔ یا میرے مولا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ رائمہ نے دوبارہ نمبر ملایا۔ دوسری طرف کوئی فون نہیں اٹھا۔ وہ سب کو وہیں چھوڑتی اندر آ گئی۔ اس نے بہت بار کالز کی مگر نو رسپانس۔ وہ ہنسی ہو گئی۔ اس نے فوراً ہی پیکنگ شروع کر دی اور پورے پون گھنٹے بعد وہ تیار ہو کر نیچے آ گئی۔ ماما ڈرائیور کو کہے مجھے چھوڑ آئے۔ رائمہ ماں کے پاس آتی بولی، تمہارا تو کوئی ارادہ نہیں تھا جانے کا؟ پھر انہوں نے حیرت سے پوچھا، وہ وہاں سے کال آئی تھی، مجھے پتہ ہے ان کی طبیعت نہیں ٹھیک، میرا جانا بہت ضروری ہے ماما پلیز۔ رائمہ بس رو دینے والی تھی اور پھر سب کے ناراض ہونے اور منہ بنانے کے باوجود گھر آ گئی۔ راستے میں پتہ نہیں کتنی بار اس نے آنسو صاف کیے۔ اچھا بھلا وہ نارمل ہونے لگا تھا، میں نے اس کو ناراض کر دیا، اب میں کیا کروں؟ رائمہ نے سوچا، جو بھی ہے، پر میں جانتی ہوں وہ میرے بارے میں ہمیشہ پوزیٹیو رہتا ہے اور میں فضول سی باتوں سے اس کو ناراض کر دیتی ہوں۔ کاش میں ایسا کچھ نہ بولتی، میں اس کو کیسے مناؤں گی؟ کاش وہ وقت واپس آ جائے، یا اللہ میری مدد کر۔ وہ پورا رستہ عجیب و غریب سوچتی آئی تھی۔ اس سے بات کرنے کی ٹھیک 1 گھنٹے اور 10 منٹ بعد وہ باہر کے دروازے پر کھڑی تھی۔ وحاج گھر پر ہی تھا۔ اپنے آپ کو کمپوز کرتی وہ اندر داخل ہوئی۔ وہ صوفے پر نیم دراز ٹانگیں سینٹر ٹیبل پر رکھے، ہاتھ میں کافی کا مگ پکڑے ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ چلتی اس کے پاس آئی، ایک گہرا سانس لے کر اس نے سلام کیا تھا، السلام علیکم۔ وحاج نے چونک کر گردن موڑی۔ اس نے حیران نگاہوں سے رائمہ کو دیکھا۔ وہ آہستہ سے چلتی صوفے کے دوسری طرف بیٹھ گئی۔ وحاج نے دوبارہ اسکرین کی طرف میں گردن موڑ لی۔ اس نے وحاج کے چہرے پر نظر دوڑی۔ وہ بے تاثر چہرہ لیے بیٹھا تھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ رائمہ نے بات شروع کرنے کے لیے بے تکا سا سوال پوچھا مگر جواب نہیں ملا۔ اس نے بس رائمہ کو گھورا تھا، آئی ایم ریئلی سوری وحاج، آئی ایم ریئلی سو سوری، میں نے وہ بس آپ کو ہرٹ کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، میں نے بے دہانی سے کہہ دیا تھا، قسم سے مجھے پتا ہوتا کہ آپ میری بات سے ناراض ہو جائیں گے تو 100 بار سوچتی بولنے سے پہلے، میں نے تو بس مذاق کیا تھا۔ وہ وقت سے بول رہی تھی مگر وہ کسی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا۔
دیکھیں میں سب کچھ چھوڑ کر آپ سے ایکسکیوز کرنے آئی ہوں، پلیز رائما نے التجائی اور میز لہجے میں بولا، مگر آگے سے کوئی رسپانس نہیں ملا، ایک لفظ بھی نہیں، اس نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ رائما کے گلے میں آنسوؤں کا گولا سا بن گیا، وہ رو دینے کو تھی۔ پلیز وحاج کچھ تو بولے، اس کی آواز میں لرزش اور نمی نمایاں تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ رو دیتی، وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر وہ کمرے کی طرف چلا گیا۔ رائما نے اپنی سچکی روکی، اتنے دنوں کی ساری خوبصورتی اور خوشگواری ہاتھ سے پھسل چکی تھی۔ وہ وہیں ساکت سی بیٹھی رہ گئی۔ کچھ دیر مزید گزری تو وحاج کہیں جانے کے لیے نکسا تیار باہر آیا اور رائما کی طرف ایک بھی نگاہ غلط ڈالے بغیر نکلتا چلا گیا۔ وحاج نے جیسے ہی باہر قدم رکھے تو رائما نے آنسوؤں کا رستہ ملتا چلا گیا، منہ پہ ہاتھ رکھ کے وہ روتی چلی گئی۔ رونے دھونے اور دل کا غبار نکالنے کے بعد وہ کافی دیر وہیں پڑی رہی، خود پہ بے پناہ غصہ تھا جو ختم نہیں ہو رہا تھا۔ السلام علیکم میڈم جی، آپ آگے؟ فیروزہ باہر سے اندر آتی بولی تو رائما کو ہوش آیا۔ وعلیکم السلام جی، ابھی آئی ہوں۔ خود کو نارمل کرتی ہوں مسکرا کر بولی، بھائی کی منگنی کو بہت بہت مبارک ہو۔ بہت شکریہ فیروزہ، وہ رات کا کھانا بنانے آئی ہوں۔ رائما اب کھڑی ہوئی تھی۔ جی مجھے معلوم نہیں تھا آپ آ چکی ہیں۔ فیروزہ کی بات پر رائما نے سلایا، کوئی بات نہیں، آ جائے، میری مدد کروا دے۔ رائما فیروزہ کو ہدایت دیتے خود فریش ہونے چلی گئی۔ فیروزہ کے ساتھ مل کر اس نے کھانا بنایا۔ اس دوران وحاج واپس نہ آیا تو وہ اس کو فون کرنے کا سوچنے لگی۔ اندر ہی اندر ڈر بھی تھا کہ پتہ نہیں وہ فون اٹھاتا بھی ہے کہ نہیں۔ ہمت کر کے اس نے فون نمبر ملایا ہی تھا کہ حیرت انگیز طور پر پہلی فون میں اٹھا لیا گیا۔ السلام علیکم جی کہو۔ دوسری طرف سے اس کی بھاری اور آواز گونجی تو وہ حیران ہوتی ہوئی، وعلیکم السلام، کھانا تیار ہے، کب تک آئیں گے؟ رائما نے نارمل سے لہجے پوچھا۔ تم کھانا کھا لو، میں دیر سے آؤں گا۔ وحاج نے بھی نارمل لہجے میں جواب دیا، لیکن اب کی جواب پر رائما دیر محسوس کرے گی، اس کا خود کا بھی کچھ کھانے کا موڈ نہیں تھا، تو فیروزہ کو بھیج کر خود لاؤنج میں آ بیٹھی۔ ٹی وی دیکھتے دیکھتے وہ وہیں سو گئی۔ اس کی آواز فون کی تیز بیل پر کھلی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، نگاہ گھڑی کی جانب اٹھی جو رات 9:30 بج رہے تھے۔ وہ اپنے حواس باہر کرتی فون کی طرف متوجہ ہوئی۔ شانی کی مسڈ کال تھی۔ رائما نے دوبارہ کال ملائی تو وہ چھوٹتے ہی بولا، کیا کام کر رہی تھی جو بار بار کال بزی کر رہی تھی؟ سو رہی تھی، لفظوں پہ غور کیے بغیر وہ بولی، کیا مطلب نیند میں ہی کال بزی کر رہی تھی کیا؟ ذیشان حیران ہوتا بولا، مجھے نہیں پتا، بتاؤ کس کام سے فون کیا ہے؟ وہ عجیب چڑچڑی ہو رہی تھی۔ کیوں آ گئی تھی؟ رات کو باربیکیو کا پلان خود بنا کر خود ہی چلی گئی؟ ذیشان نے ناراضگی سے پوچھا۔ میں ماما کو وجہ بتا کر آئی تھی، لہجے میں بیزاری تھی۔ غلط؟ میں نے وحاج بھائی کو کال کر کے پوچھا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے اور تم ان کی وجہ سے نہیں آئی۔ ذیشان کی بات نے اس کا دماغ بھگس اڑا دیا۔ رائما کا پارا ایک دم ہی آسمان تک گیا تھا۔ تم اتنی تفتیش کرنے کیوں بیٹھ گئے ہو؟ مجھے کوئی شوق نہیں ہے وہاں سب کچھ چھوڑ کر آنے کا، میں وحاج کی وجہ سے آئی ہوں، یہ الگ بات ہے، کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے میری۔ خیر اگر تمہیں میں غلط لگ رہی ہوں تو مجھ سے بات کیوں کر رہے ہو جو اب کبھی مجھ سے بات نہیں کرنا؟ آئی ہیٹ یو، غصے سے اونچا اونچا بولی۔ ذیشان پہ سارا غصہ نکالتی فون بند کر گئی تھی۔ دوسری طرف ذیشان ہونک سا ہو گیا، اس کو کچھ سمجھ نہیں آئی تو کندھے اچکا کر سر جھٹک گیا۔ وہ یہ تو جانتا تھا کہ رائما کو اس وقت کسی چیز کا شدید غصہ ہے، اور غصے میں یہ یا تو بولتی ہی نہیں تھی یا بہت زیادہ بولتی تھی۔ رائما اپنی جگہ ابھی بھی کھول رہی تھی، اس کو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچھ ایسا کر جائے کہ وحاج کی عقل ٹھکانے لگا دے۔ وہ اس کو وقت بالکل مرنے یا مارنے والے موڈ میں تھی۔ کچھ دیر لاؤنج میں وہیں سے یہاں وہاں چکر لگاتے خود پہ قابو پانے کی کوشش کرتی۔ جب حواس بحال ہوتے کچن میں کھٹر پٹر کی آتی آواز نے اس کو متوجہ کیا۔ وہ تیزی سے اس طرف بڑھی، سامنے ہی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا وحاج احمد کھانے کے ساتھ انصاف کرنے میں مصروف تھا۔ وہ اتنی دیر اس کو دیکھتے رہی ہے، احساسات عجیب بدگمان ہوئے تھے۔ وہ شخص کیسے کہہ سکتا تھا کہ میں اس کی زندگی میں سب سے بڑی غلطی ہوں؟ وہ کیسے کہہ سکتا تھا میں اس کی کوئی بات نہیں مانتی؟ وہ کیسے میرے بھائی کو کہہ سکتا تھا میں اس کی وجہ سے واپس نہیں؟ وہ مجھے ہی ٹارچر کرتا ہے کیا؟ میں اس کی کچھ نہیں لگتی یا مجھے کچھ نہیں سمجھتا؟ رائما کا دل چاہا وہاں سے جا کر وہ سارے سوال کرے جو ہمیشہ اس کا سر کھپاتے تھے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکی۔ اگر جاننے کے بجائے وہ پلٹ گئی اور اس کے پلٹتے ہی پیچھے بیٹھے انسان نے سر اٹھا کر اس کو جاتے دیکھا، آنکھوں میں الجھن تھی، بے بسی تھی۔ رائما اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر دراز ہوتی خود کو بلینکٹ میں گم کر گئی تھی۔ اس ساری سچویشن سے خود کو غائب کرنا ہی اس کا واحد حل، اس کو سونا ہی لگا تھا۔